طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور بتایا ہے، اس سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدنی، بڑے بڑے عالم علماء، بہت سے لوگ ہوتے ہیں عالم علماء بھی بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ سامنے نہیں وہ بات ہونی چاہیے، میں کبھی بھی اپنے شیخ محترم مدنی صاحب کو فون کرتا ہوں سب سے پہلے وہی سلام کریں، مجھے موقع نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے مولوی ہیں، بہت بڑے مدنی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، ہم بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ ہمیں سلام کرے۔ محمد رسول اللہ کی جیونی کے دیکھو اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کر کے داخل ہو جایا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کرو۔ آج ہمارے یہاں یہ رسم، ہمارے یہاں یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے، گھر کے اندر انٹری کرتا ہے تو سلام ورام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیوی کو سلام کیوں کریں؟ ہم اس سے کیا چھوٹے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، اپنے گھر والوں کے لیے آپ سلام کیجئے، گھر کے اندر آپ انٹری کیجئے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ سے کوئی نفرت کرے، روزانہ سلام کیجئے، روزانہ سلام کیجئے، ایک نہ ایک دن یہ نفرت ختم ہو جائے گی اور محبت آپس میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ محبت آپ کو ایمان والا بنا دے گا اور ایمان ہی والا جنت میں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا، ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا کہ آپس میں جو آپ رہتے ہیں سلام کو بڑھاوا دیجئے، سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ سلام کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اور سلامتی کو پھیلانا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو چھوڑو، رشتہ داریوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں نفرت نہ پھیلاؤ، رشتہ دار میں نفرت نہ پھیلاؤ، اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو ختم کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کو آپس میں ملا دو، اپنے بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ فرمایا امام کائنات نے وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو، رات میں جب سو رہے ہو، لوگ گھر کاٹے کے نیند لے رہے ہو، گھر سو رہا ہو، آدمی بے خبر ہو دنیا سے، کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا سے، اس وقت اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو، رات کی تاریکی میں اٹھو۔ اس ٹھنڈ میں آدمی کوئی اٹھے، وضو بنائے اور نماز پڑھے، میرے بھائیو سوچئے کتنا زبردست کام ہے، بہت آسان نہیں ہے، بہت ہی سمپل نہیں ہے۔ کوئی اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنائے اور اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ایسا کام کرنے والا تدخل الجنت بسلام، امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ تین کام اس کے اندر، اس حدیث کے اندر تین کام، ایک تو سلامتی کو پھیلاؤ، آپس میں نفرت کو ختم کیجیے، پہلا کام یہ کرنا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑیے، یہ بھی نفرت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ ہاں آپس میں دو بھائی ہیں، نفرت کر رہے ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، دو بہنیں آپس میں جھگڑا ہے، دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو، دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، دونوں کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ہی بڑا پنیہ والا کام ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہاں دونوں کو ملانے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن لیس الکذاب الذی یصلح بین
الناس، اگر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے. اے عبد الرحمن، آپ کے بارے میں عبد الرحیم بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا عبد الرحمن بھائی بہت ہی اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. یہ آپ اگر یوسف گئے اور ان کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں کہے، اے عبد الرحیم بھائی آپ کے بارے میں عبد الرحمن صاحب کہہ رہے تھے عبد الرحیم بہت اچھے ہیں، بہت لائق فائق کے آدمی ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. اگر اس طریقے سے بات کی جائے اور دونوں کو ملانے کے لیے بات کی جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یصلح بین الناس لیس الکذاب، جھوٹ نہیں ہے، آپس میں ملانے کے لیے، دونوں بھائیوں کو جوڑنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو یہ عمل کیا جائے. آج یہاں ایسا ہوگا، آج تو اگر آگ جل رہی تو اس کے اندر پیٹرول ڈال دیا جا رہا ہے، دونوں آپس میں اتنا لڑا دو، یہ اس کو دشمن بنا دو، اس کو دشمن بنا دو، یہ مارے اس کو، یہ ختم کرے. میرے بھائی جو آپس میں ملانے والا کام نہیں ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو چکا ہے، اسلام ایمان نہیں ہے. میرے بھائیوں، جب یہ ڈر، یہ خوف رہے گا کہ جہنم کی آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا. جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا تو انسان احساس کرے گا. اسی وجہ سے عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں تم اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگوں تم اپنا وزن کیا کرو، اپنے آپ کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے گا. کل قیامت کے دن اس ترازو میں سب کو تولا جائے گا. اور قرآن کو چھینک کر کے کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کل قیامت کے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا اور اس انصاف کے ترازو میں ہر کسی کو تولا جائے گا. نیکیاں اور برائیاں، نیکیاں جس کی بھاری پڑ جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی، اس کو نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائیں گی جنت میں جائے گا، برائیاں جس کی زیادہ ہو جائے گی جہنم کے اندر جائے گا. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. نیکیاں اور برائیاں سوچنا چاہیے آدمی کو ہر وقت. اگر میں ابھی مر گیا تو جنت کی جہنم، میں اپنے بھائی کا دل دکھاتا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے نفرتیں پھیلاتا ہوں، ارے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں، اپنے بھائی سے معافی مانگ لیتا ہوں. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی تو بہت ساری بیماریاں دنیا میں چل رہی ہے، کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک اچانک ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایک مچھر کاٹ لیتا ہے ڈینگو کی بیماری، وہ آدمی اسی سے مر جا رہا ہے. نہ جانے کن کن بیماریوں میں آدمی لگ کر کے اچانک موت ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور یہ بدلاؤ اور سماج کے اندر یہ سدھار کسی ایک ہی وجہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر. جہنم کی آگ کو اپنے دل کے اندر ڈال، کیا آج نہیں تو کل اس جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وجہ سے انسان اپنے آپ کے اندر خیال کرنے کی کوشش کرے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. اگر اس بات کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے. جتنا یقین رہے گا انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. تو یہ بھائی چارہ اپنے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے یہاں سے نفرتوں کو ختم کیجیے، سلامتی اور اپنے یہاں سلامتی کو بڑھاوا دیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے. بغل میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے. غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے، اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے. آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے. یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں. لیکن بہت سے مسلمان ہیں، آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ؟
جاتے تو ضرور ہوں گے، اس کے سامنے پہنچ کے کیا دعا پڑ رہا ہے؟ آپ تو دوا تو دے نہیں سکتے، سوئیاں تو لگا نہیں سکتے، انجیکشن تو لگا نہیں سکتے، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، دعا۔ کون سی دعا دیتے ہیں؟ معلوم ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ بھائی تو اتنے رات وہاں یہی سب کروائے گیا، کتنے کو معلوم ہے؟ بتائیے، غور کیجیے میرے بھائی، کیا جاتے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدیات بھی ہیں، غور کیجئے، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قوم کو بھی اپنی دعائیں